اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو لوگوں نے اس شخص کے کہا تم اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اسے بیچ کر اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے جواب دیا نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا تو اللہ عز و جل کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ اطاعت مصطفیٰ کا یہ پہلا زینہ بیان کیا گیا۔ مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے، وہ بھی کم وزن کی ہو، اور نگینہ جتنا مرضی وزنی ہو جائے اور ایک ہو، صرف یہ مرد کے لیے جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دات مرد کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ کچھ بھی نہیں پہن سکتا، نہ چین، نہ لاکٹ، اور نہ ہی بالیاں، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی کوئی شے، تو اس سے بچنا اس کے لیے از حد ضروری ہے۔ وہ بھی ایک انگوٹھی، 2 نہیں، 3 نہیں، 7 نہیں، 5 نہیں، صرف ایک انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے۔ ایک سے زائد پہنے گا تو وہ ناجائز کام کرتا ہے، اور ہر وقت جب تک پہنے رکھتا ہے گناہگار رہتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے تحت معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی شریف سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، جس میں زندگی کا کوئی شعبہ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ رب تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی شریف کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا۔ کاریگر نمونے پر اپنا سارا زور صنعت صرف کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کامیابی زندگی وہی ہے جو اس کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا، مرنا، سونا، جاگنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کے سارے کام عبادت بن جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہو گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اس وقت تک کوئی مسلمان یعنی اپنی خواہشات، جو بھی تمہاری خواہشات ہے اس کو شریعت پر پہلے پرکھو، اگر تو پوری اترتی ہے تو کر ڈالو، اگر نہیں اترتی تو یہ سرکار کے فرمان کے مخالف ہو جائے گا، اور سرکار نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدتنا ام درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتے تو مسکراتے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس عادت کو ترک فرما دیجئے ورنہ لوگ آپ کو احمق کہیں گے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے دیکھا یا سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ کتنی اداؤں پر عمل ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی دعوت میں شریک ہو گیا۔ قربان جائیں ان لوگوں پر بھی جو سرکار کے ساتھ دعوتیں کھاتے تھے۔ درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی، کدو شریف اور گوشت کا سالن رکھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام برتن سے کدو شریف تلاش کر کر کے تناول فرما رہے ہیں۔
کہا اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا عمل بتاتے ہوئے فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے میں قدو شریف کو پسند کرتا ہوں. یعنی جو سرکار کی پسند ہے وہ صحابہ کی پسند ہے. جس کو سرکار نے ایک مرتبہ پسند فرما لیا اور صحابہ نے دیکھ لیا، صحابہ نے اسی کو پسند فرما لیا. ایک بار شہنشاہ مدینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ راستے میں مرد و عورت مل جل کر چل رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا پیچھے رہو، تم راستے کے درمیان سے نہیں گزر سکتی بلکہ ایک طرف ہو کر چلا کرو. اس کے بعد یہ حال ہو گیا کہ عورتیں اس قدر گلی کے کنارے سے چلتی تھی کہ ان کے کپڑے دیواروں سے الجھ جایا کرتے تھے. بالکل ساتھ گھسیٹ گھسیٹ کر چلنا شروع کر دیا. صرف ایک مرتبہ سرکار نے کہا تھا، ایک مرتبہ سرکار دو جہاں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچا. تو فی زمانہ مسلمانوں کی کیا حالت؟ آج کل اکثر مسلمان عورتوں نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی ناپاک دھن میں حیا کی چادر ہی اتار پھینکی ہے، اور آبدیدہ زیب ساڑیوں، نیم عریان گراروں اور مردانہ وضع کے لباسوں، مرد جیسے بالوں کے ساتھ شادی ہالوں، ہوٹلوں، تفریح گاہوں، سیمنا گھروں اور اپنی آخرت کی بربادی کے لیے مشغول ہیں. آج کا نادان مسلمان خود ٹی وی یا انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے چلا کر بیہودہ فلمی گیت گنگنا کر شادیوں میں ناچ رنگ کی محفلیں سجا کر غیر مسلموں کی نقالی میں معاذ اللہ داڑھی چوٹیاں مڈا کر بے شرمانہ لباس بدن چڑھا کر اسکوٹر کے پیچھے بے پردہ بیگم کو بٹھا کر میک اپ کروا کر مخلوط تفریح گاہ میں لے کر جا کر خود اپنے ہاتھوں اپنے لیے جہنم جانے کا اعمال تیار کر رہا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل اس قوم کی دعا نہیں قبول فرماتا جس کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں. کیوں؟ فرمایا سمجھ جانا چاہیے کہ جب زیور کی آواز عدم قبول دعا کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز جو باہر جاتی ہوگی غیر محرم تو وہ دعا کے رد ہونے کا کیسا سبب بنے گی. آقا دو جہاں پہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے. نمبر 1 دیوس، نمبر 2 مردانی وضع بنانے والی عورت، نمبر 3 شراب نوشی کا عادی. حدیث مبارکہ میں لفظ دیوس کے بارے میں علامہ علاؤ الدین حصف کفی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیوس وہ شخص ہے جو اپنی بیوی یا کسی محرم پر غیرت نہ کھائے. اس وجہ سے روکنا چاہیے. آپ اپنی فل پاور لگایا کریں. یہ عذر نہیں چلے گا کہ ساڑھے سوندے نہیں ہیں. اب اب اسی وقار اس عذر کو تھوڑا سائڈ پر رکھ کر تھوڑا زور چلائیں. آج چلائیں گے تو قبر تمہاری اچھی ہوگی، نہیں چلائیں گے تو قبر میں سوال کرنے والے فرشتے ہیں اور حشر میں سوال کرنے والا خود خدا ہے. ادھر یہ نہیں چلے گا یہ فلانا نہیں فلانا نہیں فلانا نہیں. مرد کس شے کے ہیں؟ الرجال قوامون. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے. تو اس وجہ سے اس بات پر عمل کرنا چاہیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ کام کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ گھر وہ ہے جس میں یتیم کو عزت دی جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی اپنے مسلمان بھائی کو اس سے زیادہ افضل فائدہ نہیں دے سکتا کہ اسے کوئی اچھی بات پہنچے اور وہ اپنے بھائی تک پہنچا دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روکے رکھو.
اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومنوں میں کامل ترین شخص وہ ہے جو ان میں زیادہ اچھے اخلاق والا ہے، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے معاملے میں بہتر ہے، یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، ستھرا ہے۔ جو اپنے کسی بھائی کے کسی عیب کو دیکھ لے اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ عز و جل اسے پردہ پوشی کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل کا پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ اور جو لوگ اطاعت نہیں کرتے ان کے حوالے سے چیدہ فرامین شاد کر کے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ شخص ایسے ہے جس کی طرف اللہ عز و جل قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ فرمایا پہلا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا، اور دوسرا برا پڑوسی جس کے پڑوس میں رہنے والے بچارے اسے تنگ آگے ہو۔ نمبر 2، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظلم سے بچو اس لیے کہ وہ قیامت کے اندھیروں میں سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فحش گوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دل آگ میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بغض رکھنے والوں سے بچو کیونکہ بغض دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ عز و جل اور فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ آخری حدیث مبارکہ جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ لعنتی ہے۔ اب ذی وقار یہ سرکار مدینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں جو عظمتیں ہیں اور نافرمانی میں جو وعیدیں ہیں ان دونوں کو بیان کر دیا گیا، اس امید پر کہ اللہ تعالی ہم سب کو اطاعت گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔